اب ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی نے جو فیصلے کیے ان میں ایک تو یہ بھی تھا کہ مسلم لیگ نواز بیک ڈور چینل پہ ابھی بھی منت ترلا کر رہی ہے، اور ایک طرف مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملٹری لیڈرشپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو الزامات لگا رہے ہیں، ان کو دھمکا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تو دوسری جانب مسلم لیگ کے لوگ ہی رابطے کر رہے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب کا شہباز شریف سے ملاقات، اور پھر میں کچھ آپ کو اجلاس سنواتا ہوں جی شارٹس، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس سے رابطے کر رہے تھے، اور دوبارہ اسی ملٹری لیڈرشپ سے کہہ رہے تھے جناب آئیں ہمارے ساتھ بات کریں۔ ذرا سنائیے گا جی۔ اب چلیں جی عمران خان سے سٹارٹ کریں ذرا۔ اپنی فوج کو کہنا کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دو، اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے۔ شبلی فراز صاحب جی، کیونکہ یہ بار بار جو پی ایم ایل این ملٹری لیڈرشپ کو کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملٹری لیڈرشپ میں کوئی جھگڑا نہیں، ہم بھائی بھائی بن جائیں گے اگر آپ اس حکومت کو گرا دیں۔ سنائیے جی شبلی فراز صاحب۔ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اور ایسی تجاویز دے رہے ہیں جس سے کہ ایک جمہوری طریقے سے الیکٹڈ حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے گرایا جائے، پھر ان کو لایا جائے اور اس کے بعد پھر ادارے نیوٹرل ہو جائیں۔ اب جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو فوج کو دعوت دے رہے ہیں کہ جناب حکومت گرائیں، تختہ الٹیں، تو رانا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اشرف شریف صاحب، میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ میری جماعت یا کسی بھی دوسری جماعت جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے، کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کہی ہے، یہ ملک کے چلو جیسے بھی صحیح اور جس طرح سے بھی صحیح وزیر اعظم ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ صرف اس طرح سے زبانی جو ہے وہ ہوائی باتیں تو نہ کریں، یہ پھر اس بندے کے خلاف مقدمہ قائم کریں، اس بندے کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کریں یا کروائیں جس آدمی نے اتنی بڑی جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب چونکہ ان کو بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ فوج کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں، فوج کو منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کا کہہ رہے ہیں، اب اس کی پکڑ میں آ رہے ہیں، اب اس سے پیچھے ہوئے۔ رانا صاحب کہتے ہیں ان کو تو سزا دینی چاہیے، کسی نے ایسی بات نہیں کی، لیکن کیسے نہیں کی جناب؟ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں وہ کہتے ہیں جس نے بھی کیا اس کو سزا ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ آج بھی ہماری اسٹیبلش جعلی حکومت کی پشت پناہی سے دستبردار ہو جائے، آج بھی قوم کے سامنے معذرت کر لے کہ ہم نے الیکشن میں غلط کیا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، آپ اس حکومت کے خلاف آواز ہمارے ساتھ ملائیں، پھر ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں۔ میں آج اپنی دفاعی قوت کو اور اس کی قیادت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج اسٹیبلشمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے مقابلے کے سامنے سے ہٹ جائیے۔ اب جناب ایک محمود خان اچکزئی صاحب کا سنائیے جی، جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کام کریں ترکی والا اور یہاں پہ سب کچھ الٹا دیں۔ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹتی، بی بی مریم آپ رہبری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ترکی کی طرز پہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تمام پاکستان کو جلسہ گاہ میں تبدیل کر دیں، پھر دیکھیں خلق خدا کیا لاتی ہے۔ اب سنائیے جی مولانا غفور حیدری صاحب۔ سلیکٹڈ حکومت یہ شو پیس ہے، اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دو، کہ یہ نیب نہیں ہے، یہ عمران نہیں ہے، یہ جے ایچ کیو راول پنڈی ہے۔ میں باجوہ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جے ایچ کیو کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ چھیڑ ملنگانو، اپنا دست شفقت ان سے ہٹاؤ تو دھڑام سے اس کی حکومت گر جائے، اس کے پاس اکثریت نہیں۔ اب آئیں جناب سابق وزیر اعظم، بیک ڈور ڈپلومیسی، ٹریک ٹو ڈائیلاگ، شاہد خاقان عباسی صاحب۔ عوام کا دباؤ یہ آپارا میں ہوتا ہے، عوام کا دباؤ پنڈی میں ہوتا ہے،
تو میں نے ہمیشہ کہا ہے حکومت سے ڈائیلاگ تو بے سود ہے. ڈائیلاگ کیا جاتا ہے انہی اداروں سے یا انہی اشخاص سے جن کے پاس اتھارٹی ہوتی. باجوہ صاحب جو تھے وہ آج بھی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور جنرل فیض صاحب DGI ہیں. وہ سوچ ٹیبل پر آنی ہوگی اور وہیں سے اس مسئلے کے حل کی ابتدا ہوگی. یہ وہ گفتگو تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہنوں میں جناب شک کا بیج جو تھا اس کو یقین میں بدلا کہ یہ تو ابھی بھی رابطے میں ہیں, ابھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے کے چکر میں ہیں. یہ بھی بات ہوئی. اب ذرا خواجہ آصف صاحب کو سنیے جی. Actively establishment is participating in the running of this government every day. جنہوں نے تجاوز کیا ہوا ہے وہ اپنی اپنی حدود میں واپس چلے جائیں اور جس کی ٹیریٹری کیپچر ہوئی ہے اس کو ٹیریٹری دے دی جائے. یہ سارا حل ہے اس کا. ان کی بیکنگ کے بغیر یہ ایک دن بھی حکومت میں نہیں رہ سکتے. ان نتیجہ خیز مذاکرات ہونے ہیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ضرور رول ہوگا. مریم نواز صاحبہ سنائیے جی. تمہیں جو لائے ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اب انشاءاللہ. ہم صرف سلیکٹرز کو کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور جب تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر پاکستان کی عوام جانے, ہم جانے اور عمران خان جانے. اب جناب رانا ثناءاللہ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا دیں وہ خود بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. ذرا سنائیے جی. اب ہم جو ہے وہ تیسرے فریق سے ہی یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ وہ سٹیپ ان کریں اور یہ جو جعلی اور سلیکٹڈ جو نظام قائم کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے. رانا صاحب تیسرا فریق کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تیسرا فریق ہے. مال مسروقہ جو ہے یہ اس کو واپس کریں, جس کی ملکیت ہے اس کو واپس کریں اور اس کو صحیح راستے پہ جو ہے وہ چلائیں. اسٹیبلشمنٹ آج منڈے ہے اور 28 دسمبر ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آج نیوٹرل ہو جائے اگلے منڈے تک یہ حکومت نہیں ہوگی. یہ جناب کل 8 بجے کا ساٹ تھا اور رات 10 بجے 2 گھنٹے میں پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. 2 گھنٹے کے بعد رانا صاحب نے شہباز شریف صاحب اب وہ آتے ہیں ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں آتے ہیں اور ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں آ کے اپنی اصل بات بتاتے ہیں. شبلی فراز صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, ہو سکتا ہے ارشد شریف صاحب نے کوئی بات بتا دی ہو. ذرا سنائیے جی. دیکھیں ارشد شریف صاحب, میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ میری جماعت یا کسی بھی دوسری جماعت جو PDM کا حصہ ہے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کہی ہے, یہ ملک کے چلو جیسے بھی صحیح اور جس طرح سے بھی صحیح وزیر اعظم ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ صرف اس طرح سے زبانی جو ہے وہ ہوائی باتیں تو نہ کریں, یہ پھر اس بندے کے خلاف مقدمہ قائم کریں, اس بندے کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کریں یا کروائیں جس آدمی نے اتنی بڑی جو ہے وہ بات کی ہے. تو جناب چوہدری صاحب, پہلی اطلاع یہ ہے کہ پہلا بندہ جو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک تو علی وزیر صاحب ہیں اور دوسرے مفتی کفایت اللہ صاحب کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف بھی پوری تیاری کے ساتھ گورنمنٹ مقدمہ درج کروائے گی, اور اس کے بعد وفاقی سیکرٹری داخلہ اور ہوم سیکرٹریز جو کہ صوبائی ہیں ان کو بھی یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے. اور اب یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے, اسٹیٹ پوری قوت کے ساتھ آ رہی ہے. تو چوہدری صاحب فرمائیے. صابر شاکر صاحب مجھے پہلے اس کا جواب دیں کہ یہ جو غفور حیدری صاحب ہیں جو GHQ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, جو ISI کے باہر دھرنا دینا چاہتے ہیں, اور ان کے عزائم کیا ہے, اور وہ جو دانشور ان کو پہلے دن سے پٹیاں پڑھا رہے جی ادھر آپ جا کے معاف کریں. بھائی یہ کہتے فوج پیچھے ہٹ جائے اور آگے ہٹ جائے اور یہ کر دو. تم چاہتے ہو کہ فوج اور ملک جو ہے ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہو جو گماشتے ہیں غیر ملکی ایجنٹوں کے. And I have said it many times, agents are never free, agents are never free. اور یہ انہی کے مطلب کی کہہ رہے ہیں جو کوئی فوج پر حملے کرے, جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرے, جو فوج میں بغاوت کی شے دے, جو اس طرح کا ماحول پیدا کرے کہ ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دو ہزاروں کو. ان لوگوں کو اگر کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جاتا
تو ہم سمجھیں گے کہ جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ ان میں کوئی نہ کوئی کالی بھیڑ ہے، اور اب اگر جو کوئی بھی دشمن کا گماشتا ہے اس کا سر قلم کرنا پڑے گا. چودھری صاحب اب ایک اور بھی ہے. اچھا میں پہلے وہ پیپلز پارٹی کے جو استعفوں والا چیپٹر ہے جی اس کو ہم ذرا کرتے ہیں کلوز، اس کے بعد چوری کی طرف جائیں گے. پہلے وہ اسد عمر صاحب کا آپ نے ٹویٹ نہیں دیکھا، وہ صابر شاکر صاحب نے جو کچھ کہا تھا پی ڈی ایم کے بارے میں، انہوں نے ابھی ایک ٹویٹ کی ہے، ذیشان کو کہیں ذرا پڑھ کے سنا دے. وہ ذرا میں پتہ کرتا ہوں جی، آگے بات کریں. بالکل. فواد چودھری صاحب کا سنائیں جی استعفوں کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے. فواد چودھری صاحب. استعفوں میں انٹرسٹ 3 لوگوں کا ہے، فضل الرحمان، نواز شریف اور مریم نواز. چوتھا کوئی آدمی جو سسٹم کے اندر ہے وہ استعفے دینے پہ تیار نہیں ہے. جناب وہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعفوں کے لیے کوئی تیار نہیں. اب ذرا شہباز شریف صاحب والا بھی معاملہ سنوا دیں جی. فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں، جیل میں کیا ہوا. شہباز شریف صاحب جو جیل میں ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو مریم نواز کو ہو رہا ہے. درانی صاحب کس کی مرضی سے جیل میں ملے؟ وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے ان سے ملے. جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی شہباز شریف کی اور درانی کی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جناب اب ذرا پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل فلسفی، آج سی سی کے جو فیصلہ کیا ہے، جو فیصلہ کر لیا ہے، اناؤنس جو مرضی کریں لیکن جو فیصلہ کیا ہے وہ کس بنیاد پہ کیا ہے یہ بتاتے ہیں آپ کو بریک کے بعد.